اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدا والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 ماہ رمضان میں 16ویں سپارے کے خلاصے اور 16ویں دن کی تشریح کے ساتھ مؤسسہ مشکات کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ ہمارا سلسلہ دروس قرآن کے سپاروں کے خلاصے کے بارے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور کچھ قرآنی دعاؤں کا جسے کہتے ہیں کہ ترجمہ اور اس کا اگر کوئی پہلو ہے جس کو روشن کرنا ضروری ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پہلوؤں کو روشن کرتے ہوئے صرف ان چیزوں کی افادیت کی طرف آپ کو متوجہ کر سکیں کہ دعاؤں کو پڑھتے وقت اور سپاروں کو پڑھتے وقت آپ ان تمام تر نکات پہ توجہ دیں۔ قرآن کو پڑھتے وقت اس کی اس جگہ پہ توجہ دیں، ان نکات کے اوپر جو آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں ان کے واقعات کو ڈیٹیل سے وہاں پہ دیکھیں اور اپنے لیے راہ ہدایت کا سامان اس میں سے دریافت کریں۔ 16ویں سپارے کے خلاصے میں جو ہے ہم کچھ عناوین پڑھیں گے۔ 3 حصے ہیں اس کے، سورہ کہف کا بقیہ حصہ سورہ مریم اس میں مکمل آئی ہے، اور سورہ طٰہٰ اس کے اندر موجود ہے۔ سورہ کہف کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، جو 15ویں سپارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے اور 16ویں سپارے میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس میں جو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 قصے بڑے مشہور قصے ہیں جو یہاں پہ آئیں گے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ کو قصہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ اولو الامر نبی ہیں، اور اولو الامر نبی کے بعد روایات میں یہ جملہ ہے، ہم نے اپنے استاد سے بات کی تھی کہ بعض جسے کہتے ہیں کہ بڑائی کبر نہیں، ایک خیال بعض دفعہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اگر اس کا نیک اور مومن بندہ ہوتا ہے تو اس کو وہیں پر اس پہ تنبیہ یا اس کو کوئی راہ ہدایت دے دیتا ہے یا کوئی اس کو اشارہ دے دیتا ہے۔ جیسے کہ مومن کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو بعض لوگ جن کی توجہ نماز میں بہت زیادہ خضوع و خشوع کرنے لگتے ہیں تو وہ مثلا کبھی ان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اس طرح دعا کی اور مجھے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ دعا کرنی آتی ہے، اور اس کو ایک گریہ اور ایک زاری اس کی دعا میں ہوتی ہے، تو بعض دفعہ اس کی وجہ سے عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے ہم یعنی تکبر نہیں کہتے، اسے ہم کہتے ہیں عجب، یعنی ایک بڑائی کا احساس اپنے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس احساس کو بھی خداوند کریم نے مومنین کے لیے خصوصاً اپنے انبیاء کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ تو بعض روایات میں ہے کہ جب موسیٰ جو ہے وہ کوہ طور پہ گئے اور وہاں سے آئے اور اپنی قوم کو لے کے نکلے، اور ایک جو ہے وہ وہاں پہ فرعون کی قوم جو ہے وہ ڈوب گئی، فرعونیان سارے ڈوب گئے، اور ان تمام چیزوں پہ ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس طرح کے جب موسیٰ کو فتح یابی ہوئی تو شاید اس سے موسیٰ کے دل میں ایک بات آئی۔ روایات کے جملے ہیں، میں نے اپنے استاد سے سنے تھے اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں اولو الامر نبی کو یہ حکم ملا کہ جاؤ تم شاگردی اختیار کرو جا کے خضر کی۔ اب خضر کون ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نبی تھے، کون ہے ان کے بارے میں ابھی حتمی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہر کوئی ایک بہت علمی اور ایک حکیم ایک شخصیت ہے جن کو بھیجا گیا کہ موسیٰ ان کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ اب کس وجہ سے تھی اس کے ہم طرف نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ موسیٰ جب خضر کے پاس جاؤ تو اس کی تمہیں شاگردی اختیار کرنی ہے، تم اپنی نبوت اس کے سامنے نہیں وہ کرنا جھاڑنا، اپنی شاگردی میں اس کے ساتھ شاگرد کی طرح رہنا۔ حضرت خضر کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ نشانیاں مجھے بتائی گئی تھی کہ اس جگہ جو شخص ملے اس کی شاگردی اختیار کرنی ہے۔ وہ پورا واقعہ ہے کہ مچھلی کو بھو گئی اور وہ جا رہے تھے سمندر کے دریا کے کنارے، تو بہرحال وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کو ملے، تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ نے کہا نہیں، موسیٰ کو اندر جو بھی غصہ آیا اور جو بھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں کروں گا صبر، تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ خضر نے کہا کہ سوال نہیں کرنا موسیٰ مجھ سے، سوال کرو گے تو سمجھو کہ ہمارا معاملہ ختم۔ اب حضرت موسیٰ ان کے ساتھ چلے تو حضرت موسیٰ جب چل رہے تھے تو ایک جگہ پہنچے، ایک دریا کے کنارے، دریا میں جانے کے لیے کشتی میں بیٹھے، کوئی لے جانے کو تیار نہیں تھا، کشتی والا تیار ہو گیا لے جانے کے لیے۔ اب جب کشتی سے اترنے لگے، اترنے سے پہلے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ بڑے ناراض، یہ تم نے سوراخ کیوں کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے تم سے کہا تھا سوال، آپ سے کہا تھا سوال نہیں کریے گا۔ تو کہا اچھا سوری، وہ پھر آگے چل دیا۔ ایک جگہ پہنچے کہ جہاں پر یہ بھوکے پیاسے پہنچے، وہاں پہ ایک گاؤں کے اندر لوگوں سے کھانا مانگا، لوگوں نے کسی نے کھانا نہیں دیا، کہ ہم اپنے کھانے کو ترس رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تم کہاں پہ ہمارے پاس آ گئے؟ تو یہ بیچارے دیوار کے کنارے بیٹھے تھے
اور اتنے میں حضرت خضر اٹھے اور ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا کہ نہیں آپ سے ان لوگوں کا بیہیویئر مجھ سے تو نہیں دیکھا کہ آپ نے کیسے دیکھ لیا، یہ کھانے کو نہیں دے رہے اور آپ ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا مجھ سے سوال نہیں کریے گا، آپ میں خیال چلے جائیں تو بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ کہا نہیں معذرت، پھر آگے چل دیے۔ اب آگے چلے تو ایک جگہ بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر نے ایک بچے کو ان میں سے علیحدہ کیا اور کنارے پہ لے جا کے اس کو قتل کر دیا۔ اب تو موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں نا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ خضر یہ کیا بات ہے، آپ نے کیا کر دیا؟ تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب یہ ہمارے فراق کا، ہماری جدائی کا لمحہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھ سے سوال نہیں کریے گا اور آپ مجھ سے بار بار سوال کر رہے ہیں، مجھے بار بار میری باتوں پہ جو ہے مجھے ٹوک رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح نقل کیا گیا اور حضرت خضر نے ان کو پھر واقعی ساری علتیں بتائیں۔ وہ سارے واقعات ہم اس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ میں سارے واقعات میں بتا دوں تو آپ قرآن میں پڑھتے وقت اس کو زیادہ اچھی طریقے سے پڑھ پائیں گے، میرے زبان میں اتنی تاثیر نہیں جتنی قرآن کے بیان کرنے میں تاثیر ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے کہ ایک جگہ پہنچے جہاں پہ قوم تھی جو لوگوں کو تنگ کرتی تھی اور لوگوں کو لوٹ مار کرتی تھی، ان کو قتل و غارت کرتی تھی، ان کا سامان لوٹ لیا کرتی تھی، ان کے لوگوں کو مار دیتی تھی اور مختلف قسم کے اس طرح کے واقعات ان کے پیش آتے رہتے تھے۔ جب ان کو شکایت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ یاجوج اور ماجوج کا نام قرآن نے اس قوم کو دیا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ تم سیسا جمع کرو، لوہا جتنا بھی ہے وہ جمع کر کے آپ نے ایک درے میں جو ہے ان سے جنگ کی، ایک درے میں ان کو دھکیل دیا اور پھر اس کے بعد اس درے کو جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار وہاں پہ بنا دی۔ اور پھر قرآن مجید میں ہے کہ وہ قیامت تک اس کو جو ہے وہ اس کے یعنی اس کے پیچھے قید رہیں گے، قیامت سے پہلے جب وہ ایک خاص وقت اس میں بیان کیا گیا ہے اس میں وہ باہر نکلیں گے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا اور دوسرے تقریباً 11 انبیاء کا اس میں ذکر ہے۔ نام میں سارے نہیں لوں گا، 3 انبیاء جس میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم ہیں، ان کے واقعات ذرا تفصیل سے ہیں۔ باقی انبیاء کے یہ ہے وہ مختصر حالات جو ہیں وہ مختصر نام جو ہے بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو رسول خدا کو تسلی دی گئی ہے، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ جا بجا قرآن میں پھیلا ہوا ہے، بہت اس میں واقعات ہیں، بہت قصے ہیں، بہت عبرتیں ہیں، بہت آپ لوگوں کے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے آج کے لیے سبق ہیں۔ بہرحال پھر حضرت آدم کا قصہ اس کے اندر ہے۔ پھر اب آ جائیں تسلی رسول کے اوپر۔ تسلی رسول اصل میں کیا تھی؟ تسلی رسول آج لگتا ہے ہمیں دعا کو چھوٹا کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی جو آج واقعات ہیں اور جو باتیں ہیں کچھ جو بیان کرنے کی وہ زیادہ ہیں، تو کوشش ہم کریں گے دعا کو مختصر بیان کریں۔ بہرحال تسلی رسول میں کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ جو ہے آپ کو مشقت اٹھانی پڑ رہی تھی، اور آپ راتوں کو طولانی نماز پڑھتے تھے اور دن میں جو ہے تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے عبادت کی وجہ سے، راتوں کو کھڑے رہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے مزمل، اے مدثر، یہ راتوں کو جو آپ ہماری عبادت کرتے ہیں آپ کم عبادت کریں، رات کے 1 پہر سویا کریں۔ اور رسول خدا سے کہا کہ آپ آرام بھی کیا کریں، آپ کو ابھی بہت سارے تبلیغ کے کام کرنے ہیں۔ یعنی خدا نے خود کہا کہ محمد آپ اتنی ہم سے جو ہے نا وہ عبادت میں اپنے آپ کو تھکایا نہ کریں، آپ رات کے کچھ حصے میں سویا کریں اور ایک حصے میں عبادت کیا کریں۔ بہرحال یعنی رسول خدا کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ رسول خدا اتنے زیادہ حریص کا لفظ آیا ہے کہ رسول خدا اتنے حریص تھے کہ کسی طرح یہ ایک ہدایت پا جائے۔ یعنی تمام انبیاء سے زیادہ آپ نے اذیتیں برداشت کی، ٹھیک ہے، تمام انبیاء پہ ظلم ہوا ایک طرف رسول خدا، یعنی آپ کو پتھر تک مارے گئے۔ آپ تبلیغ کرتے تھے، لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے کہ محمد کو اس پہ سنگباری کرو، پتھر مارو، اور آپ کے خونہ خون ہو جاتے تھے، آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے۔ جبرائیل کو خدا بھیجتا تھا کہ رسول سے بولو کہ اگر یہ کہیں تو ہم اس وادی کو ان کے اوپر پلٹ دیں، تو آپ کہتے تھے نہیں، ابھی یہ ہدایت یعنی یہ جو ہے نادان ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، مجھے تبلیغ کرنی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں آیت آئی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی یہ بے شک ہم نے آپ کے درمیان ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہارے اپنے لوگوں میں سے ہے، تمہارے اپنے نفسوں میں سے ہے، یہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہاری مصیبت اسے شاک گزرتی ہے، اور وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حریص ہے، حرص رکھتا ہے، اور مومنین کے حال پر یہ شفقت اور مہربان ہے۔ یعنی رسول کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ کس طرح لوگ اللہ پہ ایمان لیں، کسی طرح لوگ اللہ کی جنت کی طرف آ جائیں، کسی طرح لوگ اللہ کی ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ ہم اگر رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم اگر رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے اندر وہ حرص کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں اپنی جنت لے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جنت مل گئی، دوسرے جائیں بھاڑ میں؟
ہم کیوں نہیں تو اپنے دین کی تبلیغ کرتے لوگوں کو؟ ہم کیوں نہیں بتاتے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا اور حق ہے تو کیوں نہیں بتاتے؟ اگر سنی سمجھتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے تو کیوں نہیں جا کے شیعوں کو، کیوں نہیں جا کے وہابیوں کو لڑائی کی اس میں نہیں، پیار اور محبت سے نہیں بتاتے کہ جائیں بتائیں کہ بھائی دیکھو اپنی دلیلیں دیں. شیعہ اگر سمجھتے ہیں ان کا مذہب سچا ہے تو جا کے بتائیں محبت اور پیار سے. ایک دوسرے کو گالیاں بکنے سے، ایک دوسرے کو گالیاں بکنے سے اگر سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا طریقہ ہے تو یہ شدیداً قرآن کے بھی خلاف ہے، شدیداً رسول کی سیرت کے بھی خلاف ہے. رسول حریص تھے، رسول اتنی زیادہ محبت رکھتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کسی نہ کسی طرح اس کو جنت میں لے جایا جائے. ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح اس کو کافر بنا دیا جائے. ہمارے یہاں کافر ساز فیکٹریاں کھل گئی ہیں. رسول کی ہوتی تھی کوشش کہ جنگ میں جاؤ، اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تمہارے پاس حرام ہے کہ اس کو قتل کرو، بے شک وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. ہمارے یہاں بات بات پہ کافر بناتے ہیں، ہمارے یہاں بات بات پہ جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ کافر. حتیٰ کہ یہ سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک پہلے مذاہب کے درمیان تھا، عیسائی یہودیوں، یہودی عیسائیوں کو، مسلمان یہودی فلاں فلاں ان کے درمیان چلتا تھا، وہ سلسلہ نہیں رکا. یہ آ گیا مذاہب کے بیچ میں موجود فرقوں کے اندر، فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کیا. اور پھر یہ آ گیا فرقوں کے اندر موجود ایک ہی فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے لوگ علماء کو، ایک عالم نے دوسرے عالم کو جو ہے وہ کافر، ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا. یہ ایک بیماری ہے، یہ پرانی قوموں میں بھی تھی. اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے ذکر کیا ہے کہ آج کے علماء ہوش کے ناخن لیں. اگر اس سلسلے کو نہیں روکا گیا تو یہ سلسلہ وہاں تک پہنچے گا کہ گھر میں ماں باپ کو، باپ بیٹے کو، بیٹا بھائی کو، بھائی بھائی کو، اور جو ہے چچا بھتیجے کو یہ کافر بولنے لگیں گے اگر یہ سلسلہ نہیں روکا. یہ بہت غلط سلسلہ شروع ہو گیا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے والا. اگر کسی نے ایک بات کہہ دی علمی طریقے سے اس کو رد کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. بہرحال رسول خدا کو تسلی دی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا. حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ کی گفتگو بھی ہے، اس میں جو ہے وہ دریا میں ڈالا جانا بھی ہے، اس کے اندر تابوت کا فرعون کو ملنا بھی ہے، اس میں پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت بھی ہے. یہ ساری باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. میں ایک چیز بیان کروں کہ اب پتہ نہیں میں نے بیان کی ہے پچھلے کسی جگہ پہ یا نہیں. حضرت موسیٰ کے تو بہت قصے میں نے ان پہ بڑی اپنی گفتگو میں ان کو لے کے آتا ہوں کہ عبرتوں میں بھری پڑی ہیں حضرت موسیٰ کے قصوں میں، اسی لیے یہ قصہ بہت آیا ہے. اور اگر بیان کر دیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں تکرار کے لیے بیان کر دوں کہ بعض چیزیں جو ہیں ان کا ذکر تکرار جو ہے ان کی منفعت ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ایک قبطی کو ملے اور وہ اس کو جو ہے اپنے ماننے والے کے چکر میں اس کو قتل کر دیا. وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی. پھر یہ دوسرے دن جب بازار گئے تو یہی بندہ جو تھا پھر لڑائی کر رہا تھا، اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا، وہ سب قتل ہو گئے. اب موسیٰ یہاں سے چلے، یہاں سے حضرت شعیب کی بیٹیاں راستے میں ملی. جب یہ وہاں سے خوف سے نکلے ہیں مصر سے تو راستے میں ایک جگہ پہنچے جہاں پہ بہت رش تھا. کنویں پہ دو خواتین کھڑی تھیں. آپ نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پانی بھرنا ہے. تو موسیٰ نے ان کی مدد کی اور کہا کہ بھائی آپ کیوں کنارے پہ کھڑی؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے اور اس طرح ہم ان لوگوں کے انتظار میں کہ یہ سب کھڑی ہیں تو ہم کریں. تو موسیٰ نے ان کی مدد کی. تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ وہ آپ کا اجرت ادا کر دیں. اب موسیٰ گئے، وہاں پہ موسیٰ کی شادی ہو گئی، وہ سارا واقعہ. اب موسیٰ جب وہاں سے نکلے ہیں، جب 8 یا 10 سال کے بعد، کیونکہ اس میں ہے کہ 8 سال یا 10 سال کا ان کے مہر میں رکھا گیا تھا کہ 10 سال خدمت کریں یا 8 سال خدمت کریں. تو جب وہاں سے نکلے ہیں تقریباً 8-10 سال کا زمانہ ہے جب موسیٰ مصر سے نکلے ہیں اور دوبارہ جو ہے یہ راستے میں جا رہے ہیں. تو راستے میں ان کو ایک آگ نظر آئی اور آگ کو دیکھ کر انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو میں کچھ انتظام کرتا ہوں اور اس انتظام میں شاید ہم کچھ اس آگ کے نزدیک جا کے کچھ چیزوں کو پا سکیں جو ہمارے رزق کا اور کھانے پینے کا سامان ہو سکے. اب یہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک آگ نظر آتی ہے. جب جاتے ہیں نزدیک تو آواز آتی ہے انا ربکم الاعلی، اے موسیٰ اخلا نعلیک، یہ جو ہے اپنے جوتوں کو اتار دو موسیٰ، یہ وادی مقدس طویٰ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ کو سارا جو چیزیں ملتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے ساری وہاں پہ ذکر کی گئی ہے. تو یہاں پہ ایک جملہ میں نے ایک عالم سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پوری اللہ کی اسٹریٹجی تھی. اللہ نے کہاں سے موسیٰ کو گھما کے 8-10 سال میں اس جگہ پہنچایا. کہا موسیٰ تم یہاں خود نہیں آئے، تم یہاں لائے گئے ہو. ہماری یہ زندگی میں جو حالات ہوتے ہیں، یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے یا ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، یہ ہماری نظر میں شاید بہت مشکل لگتی ہے. ہمیں اس میں ہم جز بجز ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر لیں، یوں کر دیں تو وہ کر دیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پلان ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کام کر رہا ہے تو یقین اور توکل کے ساتھ اپنے اس مصیبت کو جھیل جائیں. تو
تو یقین کریں کہ اللہ آپ کے لیے ایسے راستے نکالے گا، ایسے بنبست گلیوں کے اندر آپ کے لیے دروازے کھولے گا، ایسی جگہ پر جیسے موسیٰ کے لیے دریا کے کنارے جب پھنس گئے فرعون کی قوم پیچھے ادھر دریا، تو دریا میں راستہ کھول دیا. تو وہی اللہ ہمارا بھی اللہ ہے جس نے موسیٰ پہ کرم کیا، جس نے موسیٰ کے لیے دریا کو جو ہے وہ چیر دیا تھا، جس نے موسیٰ کے لیے جو ہے یہ سارے انتظامات کر کے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ تم خود یہاں پہ نہیں آئے، یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ آگ دیکھ کے آ گئے، نہیں خود نہیں آئے، یہ 8-10 سال کا جو پیریڈ ہے تمہیں وہاں سے جو گھما کے لایا گیا یہاں پہ یہ تم لائے گئے ہو. تو ہم بھی ایک جگہ پہ لے جائے جانے کے لیے جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں. یہ مشکلات، یہ پرابلمز، یہ لاک ڈاؤن، یہ وائرسز، یہ بیماریاں، یہ غریبی، یہ غربت، یہ پریشانیاں، یہ سب ایک امتحان کا حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے پر آئے ہیں، اس لیے ان پہ صبر کریں. بہرحال یہ قصے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں ان پہ اور تفصیل سے بیان کرتا. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا اس میں قصہ بیان ہوا ہے، اور اب تفصیل سے آپ اس کو سپارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم اپنی آتے ہیں دعا کی طرف. دعا کے اندر جو چیزیں مطالب بیان ہوئے، دعا آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس دعا کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وقفنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وآونی فیہ برحمتک یا برحمتک الی، یا بعض جگہوں پہ فی بھی ہے، الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین. اے میرے پروردگار آج کے دن مجھے نیک بندوں کی رفاقت عطا فرما اور اشرار کی صحبت سے دور فرما. مجھے اپنی رحمت کے سہارے جنت میں پناہ گاہ عطا فرما، اپنی الوہیت کے سہارے یا الہ العالمین. کیا اس دعا کے اندر جو چیز بیان ہو رہی ہے، میں اس کا مختصر وقت میں ہے ہمارے پاس، مختصر سا اس کے بارے میں بیان کر دوں. کہ پہلا جملہ ہے اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار. اے خدا مجھے نیک بندوں کی رفاقت، ان کی دوستی عطا فرما. یعنی میں ہمیشہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، میری حمایت ہمیشہ ان لوگوں کی طرف ہو. میں ایسے لوگوں کا انتخاب کروں جو نیک ہوں، تجھے دوست رکھتے ہوں، میں ان کو دوست رکھوں. نے کہا نا کہ جو تجھے جو محبوب کو پسند ہو وہی میری پسند ہے. میں اپنی پسند کو محبوب کی پسند کے آگے، محبوب کے قدموں میں جھکا دوں. جو اس کو پسند ہے، خدا کو پسند ہے، وہ مجھے پسند ہے، چاہے وہ میرے لیے نقصان کا باعث ہو، چاہے میرے لیے وہ میری اولاد کے چھوٹنے کا باعث ہو، چاہے میرے لیے وہ میرے مال کے چھوٹنے کا باعث ہو. کچھ بھی نقصان پہنچے، اللہ کے لیے جس چیز کو چھوڑیں گے اللہ اس سے کئی گنا آپ کو دے دے گا. حسین نے اپنے کنبے کو اپنے راہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مٹا دیا، شہید کر دیا، کروا دیا. اللہ نے حسین کے مقام کو کہاں پہنچا دیا. تو یہ اللہ کے ساتھ سودا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا وَمَن يَبْتَغِ کیا ہے وہ آیت ہے نا جس میں کہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں، اللہ ان کا جو حامی ناصر ہوتا ہے، اللہ ان کے پھر سارے کام وہ کر دیتا ہے. اللہ جس کی مرضی خرید لے، جو اللہ کی مرضی خرید لے، بس وہ اللہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے لیے کام انجام دیتا چلا جاتا ہے. تو کیا فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کا دوست بنا کہ جو حق پرست ہوں، جو نیک ہوں، میں ہمیشہ ان کی حمایت کروں اور ہمیشہ میری پسندیدگی کا باعث ہوں یہ لوگ. اور دوسرا جملہ فرمایا وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، کہ ایسے لوگوں سے مجھے بچا جو بدقماش ہوں، ایسے بد کردار ہوں، ایسے لوگوں کی دوستی سے ہی مجھے بچا لے. یعنی مجھے ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی، جسے کہتے ہیں، مجھے ایسی نوبت ہی پیش نہ آئے کہ میں ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا میرا ہو. یہ ایک امتحان ہوتا ہے انسان کے لیے کہ انسان ایسے معاشرے میں چلا جائے جہاں پہ اس طرح کے لوگ ہوں اور اس معاشرے میں اس کو زندگی گزارنا. وہاں سے فرار بہتر نہیں ہے، وہاں پہ رہ کر ان کو برداشت کرنا بہتر ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں، خاندان میں، نزدیکی لوگوں میں، گھر میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ کی محبت نہیں رکھتا، جو آپ کو بات بات پہ تانے دیتا ہے، اللہ کی محبت کے تانے دیتا ہے. یہ اللہ والے، یہ اپنے آپ کو بڑے اللہ والے کہتے ہیں. کیا کر لیا تمہارے اللہ نے؟ کیا کر لیا تمہارے ساتھ؟ تمہاری عبادت نے تمہیں کیا پہنچا دیا فائدہ؟ یا تمہاری یہ دینی باتیں، یہ اللہ اللہ کرنا تمہارا ہمیں پسند نہیں آتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ باتیں جو ہے نا، یہ اپنی باتیں نہیں ہوتی، یہ شیطان کی طرف سے آئے ہوئے خیالات ہیں. اور یہ پہلے بندے نہیں ہوتے جو آپ کو یہ بات کہہ رہے ہوتے. جو کافر ہوتے تھے نا، جب کوئی سورہ نازل ہوتی تھی وہ اس طرح کے طنز کیا کرتے تھے مسلمانوں میں. خود سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہے 124 نمبر آیت کے اندر کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان میں سے بعض جو ہیں وہ طنز کرتے تھے کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا یہ صورتوں کو سن کے۔ تو آج بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ یہ دینی باتیں ہم پہ اثر نہیں کرتی، تم اپنے ایمان میں خود ہی اضافہ کرو۔ کیا اضافہ ہو گیا؟ یہ جو روزانہ کی مجلسیں، روزانہ کا قرآن، یہ روزانہ کے درس سننے سے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو یہ طنز جو ہے یہ آج کے طنز نہیں ہے، یہ وہ شیطانی طنز ہے جو کافر بھی کیا کرتے تھے، اس لیے کبھی ان پہ غصہ نہ کریں، ان کو ہنس کے ٹھہر جائیں۔ قرآن مجید میں جو ہے نا وہ عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی کہ اذا خاطبهم الجاہلون وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ عباد الرحمن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، مخلص بندے ہوتے ہیں، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں اور جاہل لوگ ان کو مختلف طنز اور مختلف کینے اور مختلف رقیق جملوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں، تو ایسے موقع پہ صرف مسکرا دینا چاہیے اور سلام کر کے گزر جانا چاہیے۔ ہر جاہل کے ساتھ بحث کرنا جہالت تو بڑھا سکتا ہے، علم میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ عباد الرحمن کے اللہ نے یہ صفت بنائی ہے، آپ بھی اگر چاہتے ہیں عباد الرحمن بن جائیں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں، بہت چیزوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کی کستے ہوئے جملے اور اذیت ہوتی ہے، جملے دل کو نقصان پہنچاتے ہیں، دل کو خون کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں جسے کہتے ہیں نا وہ آنسو نہیں بہاتی بلکہ آپ آنکھیں خون بہاتی ہیں۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں، زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں نا کہ السنات، یعنی بعض لوگوں نے اپنی زبانوں سے امام حسین کو قتل کیا، جملے بول بول کے امام حسین کو قتل کیا، امام حسین پہ طنز کر کے۔ یہ امام حسین سے علی فاطمہ کی نسبت ہے، آپ رسول کے بیٹے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے امام حسین کو نعوذ باللہ اذیت پہنچائی۔ تو خدا نے ان پہ بھی لعنت کی ہے، زیارت عاشوراء کے اندر امام نے ان پہ بھی لعنت کی ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان سے امام حسین کو اذیت دی۔ تو ایسے لوگ بہت ملیں گے آپ کو، اس پہ صبر کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ آپ کی پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ آپ کی ٹریننگ ہے، فوجی ٹریننگ ہے، ایک تقوی ٹریننگ ہے آپ کی۔ یہ کہا ہے نا کہ روزے رکھو لعلکم تتقون، شاید تاکہ تمہیں تقوی اختیار ہو۔ تو یہ تقوی کے مراحل ہیں، ان کو برداشت کرنا ہے، خصوصاً اس ماہ رمضان میں ہنس کے گزار دیں، ٹال دیں کسی کے رقیق جملوں کو۔ بہرحال اس کے بعد ایک روایت ہے، ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے، میں دعا کو ختم کر لوں کہ انشاءاللہ کسی اور وقت اس کو بیان کروں گا کہ دوستی کس سے کی جائے اور کس سے نہیں کی جائے۔ یہ روایات میں جملے ہیں، کسی نے مجھے موقع ملا تو اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ اگر دوستی کی بحث آئی۔ پھر جملہ ہے وَآوِنِی فِیہ بِرَحْمَتِکَ إِلیٰ دَارِ الْقَرَارِ، اے خدا مجھے اپنی رحمت کے سہارے جنت میں پناہ عطا فرما دے۔ یا بِإِلٰہِیَتِکَ یا الٰہ العالمین، اے خدا تجھے تیری قسم ہے کہ میری دعا کو مستجاب فرما۔ یہ جو دعائیں میں نے تجھ سے کی ہیں کہ مجھے اچھے دفیق اور برے لوگوں سے دوری اختیار فرما، یہ مجھے نصیب فرما۔ دیکھیں دوری کا مطلب یہ نہیں کہ اگر رشتہ داروں میں اقربا میں کوئی اس طرح کا شخص ہو تو اس سے بھاگ جائے، نہیں، ان کے ساتھ ہی رہا جائے۔ اخلاق کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، لیکن دوستی بھی نہ کریں ایسے لوگوں سے، ہنس کے رہیں لیکن دوستی نہ کریں۔ کہتے ہیں نا کہ ہر ہاتھ ملانے والا کیا ہے، دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا، ایسی کوئی شعر ہے۔ تو دوستی نہ کریں لیکن اخلاق کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اخلاق اسلامی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ میرا اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی اس جنت میں داخل کر جو تو نے مومنین کے لیے رکھی ہے، جن کا متقین سے مومنین سے تو نے اپنے وعدہ کیا ہے۔ ہم ہر اس جگہ جانے کو تیار ہیں جہاں تو ہمیں بھیجے، چاہے وہ ہمارے لیے وہ جنت ہو چاہے وہ دوزخ ہو، کیونکہ وہ مولا علی کا ایک جملہ ہے کہ دعائے کمیل کے اندر کہ خدا اگر تو مجھے آتش جہنم میں بھی بھیجے گا تو میں وہاں صبر کر لوں گا، لیکن میں تیرے فراق پہ کیسے صبر کروں گا؟ وہاں پکار کر کہوں گا کہ اے خدا تو ہی میرا خدا ہے۔ تو اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اس موقعیت میں بھی نہ جانے دے کہ ہمیں اس طرح کے جملے بولنے پڑیں۔ آج ہی ہم اس قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ سبیل کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔